اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ امید کی نازک ڈوری کی قسط 5 کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کے سامنے سنتے جائیے۔ 4 ایپیسوڈ میں وہاج اور آبی کے درمیان ایک جنگ کا عالم تھا۔ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو رہی تھی۔ اب ہم 5 ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ یہ نفرت کس روح کا عالم لیتی ہے۔ شہریار انصاری، حمیدہ اور نور نیند کی آغوش میں چلے گئے تھے۔ زمن لحاظ کے نیچے گھسی ہوئی نیٹ چلا رہی تھی، موبائل میں بظاہر سو رہی تھی لیکن جاگ رہی تھی۔ ریان اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا، کوئی مووی دیکھ رہا تھا۔ آبی نہیں اٹھی۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہاج نے کہا۔ آبی ایک جھٹکے سے اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ آپ سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، آبی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تم کس ٹون میں مجھ سے بات کر رہی ہو آج؟ وہاج اندر آیا اور دروازہ بند کیا۔ اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غصے سے بولا۔ غصے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ ان کو مزید سرخ بنا کر اس نے آبی کو ہراساں کرنا چاہا۔ مجھے بہت پہلے ہی آپ کے ساتھ اس دور میں بات کرنی چاہیے تھی۔ جو محبت میں نے آپ کو دی، آپ اس کے حقدار نہیں تھے۔ آپ اتنی محبت ڈیزرو نہیں کرتے تھے، آبی نے ابھی اسی انداز میں جواب دیا۔ وہ بھی سرخ آنکھوں سے وہاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی جا رہی تھی۔ تم شاید اپنی اوقات بھول رہی ہو، مجھے مجبور مت کرو، میں تمہیں تمہاری اوقات دوبارہ سے یاد دلا دوں، وہاج نے کہا۔ آپ کیا یاد دلائیں گے مجھے میری اوقات؟ میں خود اپنی اوقات کو یاد دلاتی ہوں کہ آپ کی نظر میں میری کیا اوقات ہے۔ میری یہی اوقات ہے کیا؟ آپ صرف ضرورت کے وقت ہی مجھے یاد کرتے ہیں اور اسی بات سے میں دھوکہ کھا گئی تھی، مگر اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنا وقت اور اپنی محبت غلط جگہ غلط انسان کے اوپر ضائع کر دیا، آبی نے کہا۔ وہاج کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ آبی مسلسل اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ تقریباً گھسیٹتا ہوا اسے اپنے کمرے میں لایا اور بیڈ پر پٹخ دیا۔ آئندہ اگر مجھ سے اونچی آواز میں بات کی تو نتائج کی تم خود ذمہ دار ہوگی، وہاج نے شہادت کی انگلی وارننگ کے انداز میں اس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ آبی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے نتائج کی کوئی پرواہ نہیں ہے آبی، پھر اسے کمرے سے باہر جانے لگی اور وہاج نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ میں نے تمہیں فرش سے عرش تک پہنچا دیا ہے، تمہیں وہ مقام دیا جس کے لیے لڑکیاں آج بھی ترس رہی ہیں۔ تمہارے پاس رہنے کے لیے جگہ تک نہیں تھی، میں نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی، بیوی بنایا، اس گھر کی مالکن بنایا۔ تم اتنی ناشکری ہو سکتی ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، وہاج نے کہا۔ اس گھر میں جگہ مجھے آپ نے نہیں، ماموں نے دی ہے۔ آپ کا بس چلتا تو کب کا مجھے نکال چکے ہوتے، اور کس بات پر شکر ادا کروں میں، ایسا شوہر ملنے پر جسے میری ذات سے کوئی سروکار نہیں ہے، جسے صرف میری خوبصورتی سے غرض ہے۔ نہیں چاہیے مجھے آپ اور نہیں چاہیے مجھے یہ گھر۔ آبی نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بولی، کہاں جا رہی ہو؟ وہ آج پھر سے اسے بازو سے کھینچا جب وہ جانے لگی۔ نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، نہیں رہنا مجھے اس گھر میں، اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں میں، نہیں ہوں مجھے ضرورت ان سب آسائشوں کی، آبی نے چیختے ہوئے کہا۔ اچھا کہاں جاؤ گی ذرا یہ بتاؤ، کوئی ٹھکانہ ہے صحیح تمہارے پاس؟ وہاج نے پوچھا۔ ٹھکانہ خدا دے ہی دے گا مجھے، آبی نے یقین سے کہا۔ وہاج اس کی یقین سے ڈر گیا۔ آبی واپس دوسرے کمرے میں آ گئے، اوپر والے پورشن کے جس میں وہ پہلے سوتی تھی شادی کے بعد۔ وہاج دیکھتا رہ گیا۔ رات نہ وہاج کو نیند آئی نہ آبی کو۔ فجر کی اذان بلند ہوئی تو دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اتوار تھا، وہاج کو آفس نہیں جانا تھا، وہ دیر سے اٹھا۔ اسے رات والا جھگڑا یاد آیا، پھر احمد کی نصیحتیں، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے قدم خود بخود آبی کے کمرے کی جانب بڑھنے لگے لیکن وہ دروازے تک آ کر رک گیا۔ دستک دینے کے لیے اس نے ہاتھ بلند کیا، پھر کچھ سوچ کر ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ ایک طرف انا تھی، دوسری طرف محبت۔ وہاج انصاری کو ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد وہ آج انصاری نے اپنے انا کو رکھ لیا اور نیچے آ گیا۔ آج وہ آفس نہیں گیا تھا، اتوار کی وجہ سے سارا دن گھر پر ہی رہا۔ وہ ویسے بھی خود کو ہوم برڈ کہتا تھا، چھٹی کا دن وہ زیادہ تر گھر پر ہی گزارتا تھا۔ دوپہر ہو گئی تھی لیکن ابھی تک آبش کمرے سے باہر نہیں نکلی تو اس کو فکر ہونے لگی، کہیں کچھ کھا تو نہیں لیا اس نے، نیند کی گولی وغیرہ، وہاج نے دل میں سوچا۔ اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بالآخر اپنی انا کو ایک سائیڈ پر رکھ کر وہ اوپر گیا۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر اس نے نہیں کھولا۔ پھر وہ نیچے آیا اور اس نے نور سے کہا، آبش مجھ سے ناراض ہے، وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی، تم پلیز ذرا چیک کرو، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، وہاج نے بے بسی سے کہا۔ تو باہر یہ لڑکی کبھی سدھرے گی نہیں، اتنا اسے سمجھاتی ہوں مگر اس کی عقل میں کوئی بات نہیں جاتی، نور نے کہا اور آبش کے کمرے تک آئی۔ نور کی آواز سن کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نور نے پوچھا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہاج نے اسے بھیجا ہے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صبح سے سر بوجھل ہو رہا ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، آبش نے کہا۔
تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ نور کہہ کر نیچے آئی۔ نیچے وہاج پریشانی سے کھڑا تھا۔ کہہ رہی ہے طبیعت نہیں صحیح، سر بوجھل ہو رہا ہے، میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں تمہارے کہنے پر آئی ہوں، ورنہ وہ دروازہ ہی نہیں کھولتی، ضدی ہے، میں اسے جانتی ہوں۔ نور نے کہا تم اسے کھانا دیا اور اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہاج نے کہا ہاں اسی لیے آئی ہوں، نور نے کہا۔ پھر دونوں نے دیکھا ابھی سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ وہ نیچے اپنے پرانے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ ابھی تم نے صبح کی چائے بھی نہیں پی، چائے کے بغیر تو تمہاری صبح ہی نہیں ہوتی، نور نے حیرت سے کہا۔ آپی آج دل نہیں کر رہا چائے پینے کو، چائے کے خیال سے ہی جی کچھ ہو رہا ہے، میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، آپ ایسا کریں مجھے وائٹ چاول دہی کے ساتھ دے دیں، کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا ہے، آبش کہتی ہوئی اپنے پرانے والے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں سمجھ گیا کہ وہ اس کی وجہ سے کھانا بھی نہیں کھا رہی۔ پھر سارا دن یوں ہی گزر گیا، شام کی چائے پر بھی وہ نہیں آئی۔ باہر لاؤنج میں سب گھر والے اس وقت چائے پی رہے تھے، یہ ان کے لاؤنج میں بیٹھنے کا وقت تھا۔ میری بہو کہاں ہے، اسے بھی بلاؤ چائے کے لیے، شہریار انصاری نے آبش کو نہ پا کر کہا۔ زمل نے اسے بلانے چلی گئی۔ وہاج کا دل نہ جانے کیوں زور زور سے دھڑکنے لگا، وہ دیکھنے کے لیے بے چاند تھا مگر وہ تھی کہ کمرے میں چھپی بیٹھی تھی۔ ماموں وہ کہہ رہی ہے اس کا چائے پینے کا دل نہیں کر رہا، زمل نے بتایا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے آبش کا چائے پینے کا دل نہ کرے، حمیدہ بیگم نے کہا۔ زمل تو مجھ سے کمرے میں چائے دے اور شاید پی لے، وہاج نے کہا۔ وہ سمجھ گیا کہ آبش کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ رہی۔ زمل چائے کا کپ باہر لے آئی۔ وہاج بائی تو کہہ رہی ہے کہ اس کا چائے پینے کا دل نہیں کر رہا، اس نے کہا ہے کہ چائے کا کپ میرے سامنے سے ہٹاؤ، زمل نے کہا۔ یہ سب وہ میری وجہ سے کر رہی ہے، اب خود کو اذیت دے گی، وہاج سوچ میں پڑ گیا۔ وہ کھانے کی میز پر بھی نہیں آئی، کھانے میں پھر بھی وائٹ چاول اور دہی کھانے کی فرمائش کی۔ لگتا ہے میری بہنا کا دماغ خراب ہو گیا، ریان نے بریانی کی پلیٹ میں چمچ گھماتے ہوا کہا۔ کیا پتا اس کی طبیعت خراب ہو، حمیدہ نے کہا۔ میں تو گئی تھی پوچھنے، مجھ سے اس نے بات ہی نہیں کی، بوڑھی ہے، موڈ ہو تو بات کرتی ہے، موڈ نہیں ہو تو لفٹ نہیں کراتی، زمل نے کہا۔ وہاج تم دونوں کا کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا، شہریار انصاری نے پوچھا۔ نو ڈیڈ ایسی کوئی بات نہیں، وہاج نے ناظرین چرائی۔ رات سونے کا وقت ہوا، وہاج اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہ آبش کے متعلق سوچتا رہا، سارا دن اس نے اس انتظار میں گزار دیا کہ آبش خود اس کے پاس آئے گی اور معذرت کرے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مایوس ہو کر وہ سو گیا۔ کئی بار دل سے آواز آئی کہ جاؤ اور اسے منا لو، مگر ہر بار انا نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ محبت اور انا کی جنگ ابھی تک جاری تھی اور انا مسلسل جیت رہی تھی۔ اگلی صبح کو چپ چاپ آفس چلا آیا، مگر اس کا آفس میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ آبش کی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ کیا میں نے واقعی زیادتی کر دی اس کے ساتھ، اگر وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو؟ وہاں سوچ رہا تھا۔ سر آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، اس نے سیکرٹری نشا نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے نشا، اس نے بجھے ہوئے دل سے جواب دیا۔ سر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یہاں ہوتے ہوئے بھی یہاں نہیں ہیں، اگر کوئی پریشانی ہے تو ہم مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، نشا نے کہا۔ نشا ایک اچھی لڑکی تھی، اس نے وہاں سے نوکری پر رکھا تھا، وہ عام جاب کرنے والی لڑکیوں کی طرح نہیں تھی جو اپنے حسن کے جلوے، اپنی ادائیں دکھا کر اپنے باس کو قابو کرنے کی کوشش کرتی۔ ایسی لڑکیاں وہاج کو زہر لگتی تھی۔ وہاج جیسا ہینڈسم باس ہونے کے باوجود اس نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی کہ جو وہاج کو ناگوار گزرے۔ اس کی بات پر وہاج سوچ میں پڑ گیا۔ پتہ نہیں کیوں آج اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنی پریشانی نشا سے شیئر کرے، حالانکہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے مسائل دوسروں سے بیان نہیں کرتا تھا۔ بیٹھے مس نشا، وہاج نے کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ میں نے کبھی بھی اپنا کوئی پرسنل میٹر کسی سے ڈسکس نہیں کیا، لیکن آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے ڈسکس کروں، کیونکہ آپ ایک لڑکی ہیں اور شاید مجھے اس کا بہتر جواب دے سکتی ہیں، وہاج نے کہا۔ جی سر آپ بولے، میں سن رہی ہوں، نشا نے کہا۔ ایک بیوی کی مجبوری کیا ہوتی ہے؟ وہ مجبور جو اسے شوہر کے ساتھ رہنے پر مجبور کرے اور شوہر کو یہ خوف نہ ہو کہ بیوی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، وہاج نے پوچھا۔ محبت، نشا نے جواب دیا۔ محبت، وہاج نے دہرایا۔ یس سر، محبت، شوہر کی محبت ہی ہے جو ایک بیوی کو اس کے ساتھ رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ محبت میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد ہے، اگر بیچ میں محبت نہ رہے تو پھر بھی محبت آسانی سے چھوڑ کر جا سکتی ہے، پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے گی۔ اگر محبت نہ رہے تو بیوی کے لیے شوہر کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اور اگر دونوں کے درمیان محبت ہو تو دنیا کی کوئی طاقت دونوں کو الگ نہیں کر سکتی، نشا نے کہا۔ اگر بیوی شوہر سے محبت کرتی ہو لیکن اس کے بعد بھی چھوڑ کر جانے کو تیار ہو تو پھر، وہاج نے کہا، پھر اس کا مطلب ہے کہ شوہر اس سے محبت نہیں کرتا، وہ مایوس ہو کر ایسا قدم اٹھا سکتی ہے، نشا نے کہا۔ وہاج سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور ساحل سمندر پر آ گیا۔ اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر وہ سمندر کی لہروں کو دیکھتا جا رہا تھا اور سوچتا جا رہا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے احمد کو کال ملائی۔ احمد ابھی مجھ سے ناراض ہو گئی اور مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی ہے، وہاج نے بنا کوئی تحمید بند کر کہا۔ میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا ایسا ضرور ہوگا اگر تم اپنی انا پر اڑے رہے تو۔ احمد نے اسے بہت محبت کرتا ہوں، مگر اس کا اظہار کروں گا تو وہ مغرور ہو جائے گی، اس کی نظر میں میری حیثیت کم ہو جائے گی۔ محبت کے اظہار کے بعد میں اس کی نظر میں اپنی اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہتا، وہاج نے کہا۔ تو محبت کا اظہار نہ کر،
اپنی اہمیت کو اس کی نظروں میں کھو چکا ہے۔ تم نے محبت کھو دی ہے وہاج، تمہیں تمہاری انا مبارک ہو۔ احمد نے کہا، نہیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کل سارا دن بات نہیں ہوئی، تب سے میری حالت غیر ہو گئی ہے۔ وہ میری وجہ سے کھانا پینا بھی ترک کر چکی ہے، کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ یہ باتیں مجھے تکلیف دے رہی ہیں، میں پہلی بار ایسی کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ مجھے زندگی میں پہلی بار کسی کی اتنی فکر ہو رہی ہے، میں اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہاج نے کہا، تو پھر جاؤ اور بھابھی کو احساس دلاؤ کہ تجھے ان سے کتنی محبت ہے، اس سے پہلے کہ… احمد نے کہا، نہیں میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں جا رہا ہوں اس کے پاس۔ وہاج نے کہہ کر فون بند کیا اور ایک دم سے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ رستے میں پھولوں کا بوکے اس کے لیے خریدا۔ وہ رستے میں تھا کہ اسے نور کا میسج ملا، گھر آؤ تمہارے لیے بہت زبردست سرپرائز ہے۔ نور کا پیغام اسے پڑھا تو وہ کچھ حیران ہوا اور پریشان بھی۔ پتہ نہیں یہ کیسا سرپرائز ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپی نے خود کو کچھ کر دیا ہے، نور تنزیہ کہہ رہی ہے، یا پھر وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ آج وسوسے آنے لگے۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی، پریشانی میں گھر پہنچا۔ گھر کے تمام افراد لاؤنج میں موجود تھے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھا۔ شہریار انصاری کھڑے ہوئے اور اس کے قریب آئے۔ شہریار انصاری نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا۔ مبارک ہو، میرا بیٹا باپ بننے والا ہے اور میں دادا بننے والا ہوں۔ شہریار انصاری نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہاج تو جیسے خوشی سے پھول اٹھا۔ اوہ مائی گاڈ، اوہ مائی گاڈ، اوہ مائی گاڈ، اس نے خوشی سے کہا۔ ابی کے کمرے کی جانب بھاگا۔ ابی ڈھال سی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ابی، آئی لو یو ابی، آئی ریئلی لو یو۔ وہاج نیکی کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ابی نے منہ پھیر لیا۔ ناراض ہو وہاج، میں نے کہا تو ابی بھی نہیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ تمہارے لیے، اس نے بوکے اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے ایک نظر پھولوں کو دیکھا اور پھر سے منہ پھیر لیا۔ ابی میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آج مجھے احساس ہوا کہ محبت کیا جذبہ ہے۔ نازش سے تو میں صرف انسپائر تھا، وہ میری انسپریشن تھی، محبت نہیں۔ میری محبت تم ہو ابی۔ آئندہ مجھے چھوڑ کر جانے کی بات مت کرنا، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا اب۔ وہاج انصاری آج سے تمہارا غلام ہے وہاج، میں نے کہا تو ابی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اب مسکرا دو، وہاج نے کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وہاج نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ بہت سالوں کی بعد خوشیوں نے اس کا گھر کا رخ کیا ہے اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ڈیڈ بہت خوش ہے، میں بھی بہت خوش ہوں۔ اب تم بھی ناراضگی چھوڑ دو اور خوش ہو جاؤ، ہماری خوشی مکمل کر دو اپنی مسکراہٹ سے۔ وہاج نے کہا تو اس بار ابی کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ یہ ہوئی نا بات، وہاج نے کہا۔ اب تو وہاج آفس کم جانے لگا تھا۔ وہ سارا دن آبش کے سامنے بیٹھا رہتا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا۔ اچھا تو اسی لیے تمہیں چائے اچھی نہیں لگ رہی تھی؟ مارننگ سنیکس جو کہ پریگنینسی میں اکثر خواتین کو ہوتی ہے، وہاج نے چائے کا گھونٹ پیتے ہوئے کہا۔ وہاج ابی کے ساتھ پرانے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں پہلے وہ رہا کرتی۔ پریگنینسی کی وجہ سے اسے اسی کمرے میں سکون آ رہا تھا۔ وہاں سارا دن اس کے ساتھ اسی کمرے میں بیٹھا ہوتا تھا، اسے باتیں کرتا تھا، کھانا بھی اس کے ساتھ ہی کمرے میں کھاتا تھا۔ اس نے ٹی وی بھی لگوا کر دیا تھا آبش کو یہاں۔ ہاں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ حالانکہ میں نے سنا ہے کہ اس حالت میں چٹپٹی اور کھٹی چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے، لیکن میرا تو صرف وائٹ چاول اور دہی کھانے کو دل کر رہا تھا تب سے۔ آبش نے کہا، جب سے تم پریگننٹ ہوئی ہو میں گوگل پر یہی سرچ کر رہا ہوں۔ گوگل کی اطلاعات کے مطابق ہر عورت کی پریگننسی میں الگ فیلنگز ہوتی ہے، وہاج نے کہا۔ آبش بظاہر نارمل ہو گئی تھی، وہ صحیح سے وہاج بات کر رہی تھی، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ وہاج کی یہ مہربانی اپنے بچے کے لیے ہے، ورنہ اس سے پہلے تو وہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ پریگنینسی میں کوئی ٹینشن نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس طرح کی باتیں سوچ کر اسے یہ بچہ صحیح سلامت چاہیے تھا، کیونکہ شہریار انصاری بہت خوش تھے اور آبی انہیں یہ خوشی دینا چاہتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ جتنے احسان آج تک شہریار انصاری نے اس پر کیے ہیں، ان کا بدلہ یہ بچہ ہی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ وہ یہ بھی سوچتی تھی کہ کبھی کبھی ان کے احسانات نہیں چکا سکتے اس طرح سے، لیکن کچھ تو کر سکتی تھی۔ اس بچے کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا شہریار انصاری کو دینے کے لیے، اس لیے وہ اپنا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ حمیدہ کمرے میں آئی۔ وہاج، تم آج کل آفس بہت کم جانے لگے ہو، تمہارے کام کا حرج نہیں ہوتا اس طرح؟ ابھی کا خیال رکھنے کے لیے ہم سب ہیں یہاں، تم اس کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جاؤ اور اپنے بزنس پر اپنا دھیان دو، حمیدہ بیگم نے سمجھایا۔ ایسی بات نہیں ہے پھوپھو، میں جانتا ہوں آپ سب اس کا خیال رکھتے ہیں، بات یہ ہے کہ میرا آبش کے بغیر دل نہیں لگتا۔ کام چلتا رہے گا لیکن یہ خوبصورت وقت پھر نہیں آئے گا۔ میں اس وقت کو آبی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں تاکہ جب ہمارا بچہ ہو تو ہم دونوں اسے قصے سنائیں، اور سنائیں کہ بچہ پیٹ میں باپ کی آواز سنتا ہے اور پہچانتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ ابھی اسے دیکھتی جا رہی تھی، یہ وہ شخص تھا جس نے اس سے بے حد محبت کی تھی۔ آج وہ اس پر مہربان تھا، ہر پل اس کے ساتھ رہتا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، اس کا خیال رکھتا۔ لیکن وہ سوچتی جب اسے اس محبت اور توجہ کی ضرورت تھی تب اسے نہیں ملی، اب بچے کی وجہ سے مل رہی ہے، اور وہاج کے لیے تو بچہ بہانہ تھا۔ اس نے تو اپنی انا کا گلا گھونٹ کر محبت کو فتح دی تھی، یہ محبت ہی تھی جو اس کے ساتھ تھا۔ اس طرح سے ہنسی خوشی 9 مہینے گزر گئے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب وہاج انصاری آپریشن
थिएटर के बाहर चक्कर काट रहा था। बहुत भारी वक्त था ये। थोड़ी देर में बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वहाज अंसारी, ये आपका बेटा हुआ है, आप मेरे साथ नर्सरी में आए, कुछ कागजात पर दस्तखत करने हैं। थोड़ी देर नर्सरी में रहेगा, इसका बुनियादी चेकअप होगा, फिर हम आपको घर जाने की इजाज़त दे देंगे। आप मेरे साथ आइए, डॉक्टर सानिया ने कहा। बहुत ही खूबसूरत लम्हा था ये वहाज के लिए और डॉक्टर के साथ इससे चलने लगा। डॉक्टर, मेरी वाइफ तो ठीक है, बच्चे से ज़्यादा उसे आबिश की फ़िक्र थी। जी बिल्कुल, माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर सानिया ने कहा। तो उसकी जान में जान आई। क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? वहाज ने उनके साथ चलते हुए कहा। अभी इनको ऑपरेशन थिएटर से रूम में शिफ्ट किया जाएगा, आप फिर इनसे मिल सकते हैं। अभी वो नीम बेहोशी की हालत में है, डॉक्टर सानिया ने कहा। साथ हमीदा भी आई हुई थी। रेयान भी, नूर और जिमल घर पर थे शहरियार इंसारी के साथ। आबिश घर आ गई थी। पोते को देखकर शहरियार इंसारी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और शहरियार इंसारी को इस तरह से खुश देखकर वहाज की खुशी देखने लायक थी। उसके बाप की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। वो जो खुशी अपने बाप को देना चाहता था वो उसने दे दी थी। उसका दिल मुतमईन था। उसे बीच में उसे ये खौफ भी रहा कि कहीं शहरियार इंसारी को कुछ ना हो जाए, कहीं वो खुशी से महरूम ना रह जाए। अगर ऐसा होता तो वह जीते जी मर जाता, मगर खुदा उस पर मेहरबान हो गया। नूर की रुखसती का डेट फिक्स हो गई। आप, मुझे बहुत ख्वाहिश थी तुम्हारी शादी की। मैंने सोचा था कि अपने सारे अरमान निकाल लूँगी, लेकिन मैं तो इस ऑपरेशन और बच्चे के साथ फंस गई हूँ। अभी को अफसोस हुआ। कोई बात नहीं, खुदा ने तुम्हें यह खुशी दी है, तुम शुक्र अदा करो। तुम अपने अरमान की जिमल और रेयान की शादी में निकाल लेना, नूर ने कहा। जिमल और रेयान की शादी, अभी ने दिल में सोचा, फिर वो किसी गहरी सोच में चली गई। जिमल और रेयान की शादी तक तो शायद मैं यहाँ होंगी भी नहीं, आपी ने दिल में कहा था। वक्त जल्दी से गुजर गया। नूर की रुखसती भी हो गई। नूर किए जाते ही खाना बनाने के लिए मुलाजमा रख ली गई थी, क्योंकि जब तक नूर थी उसकी ये जिद थी कि खाना मैं बनाऊंगी। अब जिमल को तो कुकिंग का कोई शौक नहीं था। जिमल का रिश्ता आ गया और इसकी बात भी पक्की हो गई। रेयान ने वहाज के ऑफिस में जॉब शुरू कर दी थी। पता है अभी, मैं सोचता था कि जब वहाज की बीवी आएगी तो हमारा घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। यकीनन उसे हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं आएगा, पर मजबूर हो गया हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। न तो मेरे पास कोई जॉब थी और ना ही हमारे पास कोई घर था, लेकिन तुम्हारी शादी वहाज से होना हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। जो खौफ मुझे लाहक था वो ख़त्म हो गया। रेयान ने अभी से कहा। मेरे प्यारे भाई, लेकिन तुम्हें अपना घर तो बनाना होगा, क्योंकि तुम्हारी बीवी शायद यहाँ ना रहे और अम्मी को भी तो तुमने घर में रखना है। कल को तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी बीवी बच्चे होंगे, तुम खुद सोचो आखिर कब तक तुम यहाँ रह सकते हो। आबिश ने कहा। तुम तो सौतेलों वाली बात कर रही हो, रेयान ने मुंह बनाकर कहा। मैं सही बात कर रही हूँ। मसला तुम्हारी अम्मी का नहीं है, मसला तुम्हारी फैमिली का है जो आगे बनेगी, आबी ने कहा। तुम तो बहुत समझदार हो गई हो, रेयान ने कहा। वक्त इंसान को समझदार बना देता है, सो मैं भी हो गई, आबी ने कहा। अम्मी हमेशा से तुम्हारे मुतालिक परेशान होती थी कि तुम्हें कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिलेगा, लेकिन देखो तुम्हारी किस्मत अब राज कर रही है इस घर में, वहाज के दिल में, रेहान ने कहा। तो वो उदास हो गई। वैसे क्या ज़रूरी है कि शादी के बाद और बच्चा पैदा करने के बाद लड़कियों का हंसना खेलना भूल जाए, रेयान ने कहा। तुम्हारा शरफ मेरी तरफ से है, आबी ने ही पूछा। हाँ बिल्कुल, मेरा तुम्हारी तरफ इशारा है। पहले कितना बोलती थी तुम, हंसती थी, लेकिन अब बिल्कुल खामोश हो गई हो। हर वक्त मुझसे लड़ती रहती थी, अब लड़ती भी नहीं हो। मेरे साथ मज़ा नहीं आता, मुझे बिल्कुल बोरिंग हो गई हो तुम, रेयान ने कहा। वो दोनों लॉन में बैठे हुए थे। वहाज का बेटा शियान आबी की गोद में था। वैसे तुम्हें होशियार रहना पड़ेगा। वहाज की जो सेक्रेटरी है ना निशा, आजकल उनके मोबाइल बड़ी मीटिंग होती रहती है, ख्यालात का तबादला काफ़ी घंटों चलता रहता है। मैं तुम्हें हाई अलर्ट कर रहा हूँ इस लड़की से। वैसे तो अच्छी लगती है, चीप नहीं है, लेकिन वहाज के साथ आजकल उसकी दोस्तियाँ बढ़ी चले जा रही हैं। रेयान, मैंने उसे खबरदार किया, वह सोच में पड़ गई। फिर सारी रात उसे नींद नहीं आई रेयान की बात सुनकर। वो बस घर में मुझे खुश रखने की कोशिश कर रहा है और बाहर अपनी सेक्रेटरी के साथ पता नहीं क्या चक्कर है। आखिर रेयान ने कुछ तो देखा होगा जो मुझसे कहा। मैं बहुत घाटे में गई हूँ, अभी सोचती जा रही थी। शियान साल का हो चुका था। वो सोए हुए शियान की तरफ देख रही थी, उसके सर पर हाथ फेरने लगी। मेरे बच्चे, मेरा इरादा तो 1 साल बाद का था, ताकि तुम्हारी शेर ख्वारगी की मुद्दत पूरी कर सकूं, मगर अब नहीं, उसने कहा और अलमारी से एक बैग निकाला। इसमें अपने कपड़े और दीगर चीज़ें डालने लगी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे ये ज़िंदगी कबूल नहीं है, मुझे खैरात में दी गई तो मोहब्बत कबूल नहीं है, मुझे वहाज इंसारी तुम्हारे दिए हुए ज़ख्म कबूल नहीं है। अब इसके आंसू उसके खसारों पर बहने लगे। उसने पेन और पेपर उठाया और ख़त लिखने लगी। ये ख़त वहाज के नाम था। वहाज रात देर से आया। आज चाय पीने की बजाय सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ सीधा अपने कमरे में आया। अभी को वहाँ ना पाकर थोड़ा सा उदास हुआ। शयान बेड पर सो रहा था, लेकिन वहाज इंसारी तो सिर्फ अभी के लिए आता था कमरे में। जब तक उसे देखना लेता उसे चैन ना आता। एक अनापरस्त इंसान के लिए अपनी अना को कुचलकर मोहब्बत का हाथ थाम लेना बहुत ही मुश्किल काम होता है, और वहाज इंसारी ने यह मुश्किल काम बहुत आसानी से कर लिया था। अभी को देखने के बाद वो शियान को देखता था।
لیکن اچانک اس کی نظر بیڈ پر سائڈ پر پڑے ایک پرچے پر ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ اس نے وہ پیپر اٹھایا اور پڑھنا شروع ہو گیا۔ پیارے وحاج، پہلی عبارت پڑھ کر ہی اس کے پیروں تلے زمین سرک گئی تھی۔ آپ بھی ڈرائیور کے ساتھ آنے کی بجائے کیب بک کروا کر گھر سے نکلی۔ دوپہر کا وقت تھا، اس وقت سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے، اس لیے اسے نکلنے میں آسانی ہوئی۔ شیان کو آخری مرتبہ پہلی مرتبہ پیار کرتے ہوئے اس کا دل خون کے آنسو رویا تھا، لیکن یہ عورت ذات بھی بہت عجیب چیز ہوتی ہے۔ شاید ہی دنیا میں آج تک کوئی اسے سمجھ پایا ہو۔ کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کب اور کیا کر جائے۔ وہ ڈائیو بس اسٹیشن پہ اتری اور لاہور جانے والی بس میں بیٹھ گئی۔ اسی طرح ایک دن وہ لاہور سے کراچی آئی تھی بس میں بیٹھ کر۔ تب وہ 15 سال کی تھی۔ اس وقت اس کا ماموں زاد ابرار اس کے ساتھ تھا، مگر آج وہ بالکل تنہا تھی۔ اس کے ذہن میں اس قدر بوجھ تھا جو اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ وحاج کے ساتھ اپنے چھوٹے بچے کو بھی چھوڑ جا رہی تھی۔ یہ کام تو اسی دن کرنے والی تھی، لیکن اسی دن اس کی پریگننسی کی خبر مل گئی تھی۔ اس خبر نے اس کے پاؤں جکڑ لیے تھے، مگر آج ریان کی بات سن کر وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ بس اپنی ایک منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ سیاہ چادر اپنے گرد لپیٹے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کراچی سے لاہور واپسی کا سفر اسے اس طرح سے کرنا پڑے گا۔ وہ یہاں آئی تھی تو خالی ہاتھ تھی، وہ یہاں سے جا رہی تھی تو بھی خالی ہاتھ تھی۔ شیان کے بارے میں سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے پر آ رہا تھا۔ وہ اپنا موبائل بھی گھر پر ہی چھوڑ کر آ گئی تھی۔ لاہور میں کہاں جانا ہے اسے اچھی طرح معلوم تھا۔ اسے اپنی نانی کا گھر، اس کا پتہ ازبر تھا۔ اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ وہ پتہ بھول جاتی۔ اس نے کچھ رقم اپنے اس چھوٹے سے بیگ میں ڈال دی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ رات ہو چکی تھی۔ کیا حال ہوگا حمیدہ کا، شیان کا، ریان، شہریار، ان ساری ضمن اسے سب کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ وحاج اسے تو آزاد کر آئی تھی، وہ اس کا نام نہاد محبت سے۔ کتنا بوجھ پڑ گیا تھا اس پر میری محبت کا۔ کہتے ہیں جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتار دیا کرتے تھے، میں نے بھی اس سے بوجھ اتار دیا۔ اب کر لے وہ جس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اپنی اس سیکرٹری سے کر لے، وہ دل میں سوچے جا رہی تھی۔ لیکن شیان، اس سب میں شیان کا کیا قصور تھا؟ اس کے دل نے سوال کیا۔ اس سوال پر اس کا دل کٹ گیا۔ شیان میرے لیے نہیں تھا، وہ ماموں کے لیے تھا۔ ان کو پوتا مل گیا، وحاج کو بیٹا مل گیا، میری ضرورت کسی کو نہیں تھی۔ اس نے اپنے دل کو جواب دیا، دلائل پیش کیے۔ اس کے دلائل بہت کمزور تھے، اس کا دل اس کے دلائل قبول نہیں کر رہا تھا۔ اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، صرف پیچھے کی بات نہیں تھی وہ جو چھوڑ کر جا رہی تھی، بات آگے کی بھی تھی۔ جنہوں نے بچپن میں اسے نکالا وہ آج کیوں کر اسے رکھنے پر راضی ہوں گے؟ کتنا مذاق اڑایا جائے گا اس کا، کتنی باتیں سننی پڑیں گی اسے۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ لاہور پہنچنے تک اس کا دماغ پھٹ جائے گا اور وہ مر جائے گی۔ باقی زندگی اپنے بچے اور وحاج کے بغیر کیسے گزارے گی؟ اور وحاج کے نام پر ہی اس کا دل ڈوب جاتا۔ میں یہ سب تم سے ناراضگی میں نہیں کر رہی ہوں وحاج، میں یہ سب تمہاری محبت میں کر رہی ہوں، اس نے دل میں کہا۔ پیارے وحاج، جن حالات میں ہماری شادی ہوئی اس دن مجھے احساس ہو گیا تھا کہ یہ شادی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ نور مجھے ہر قدم پر سمجھاتی آ رہی تھی، لیکن میں کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ پھر تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں نے تمہارے ساتھ 1 مہینہ تمہارے کمرے میں گزارا۔ اس 1 مہینے میں جب بھی تمہارے پاس ہوتی تھی، جب تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی، تب تم میری طرف پسندیدگی کی نظر دیکھتی تھی، اور میں ٹھہری مشرقی لڑکی، ایک بیوی چاہے شوہر سے جتنی ہی نفرت کیوں نہ کر لے، لیکن جب اسے احساس ہو کہ شوہر اسے پسند کرنے لگا ہے تو یہ احساس اس کے دل کے تار چھیڑ دیتا ہے۔ اسی احساس نے بھی میرے اندر بہت امید پیدا کر دی تھی۔ امید کی اس نازک ڈوری کو میں نے کھینچتے تھک گئی ہوں۔ یہ نازک ڈوری اب ٹوٹنے پر ہے۔ اس رات جب تم خود چل کر میرے پاس آئے تھے تو مجھے لگا تھا تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے، لیکن اگلی صبح تمہارا انداز الگ تھا۔ میں تمہاری محبت بھری نظر کی منتظر تھی، مگر تم نے ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کی۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہو گیا کہ تمہیں میری ضرورت نہیں، میری ذات کی، میری خواہشات کی تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں۔ پھر میں نے تم سے اپنے دل کا حال کہہ دیا، اپنی ناراضگی ظاہر کی، مگر پھر بھی تم نے میری طرف قدم نہیں بڑھایا۔ اور جب تمہیں پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو صرف اپنی اولاد کی خاطر تم نے مجھے محبت دی، میرا خیال رکھا، مجھے وہ سب دیا جس کی مجھے ضرورت تھی، لیکن یہ سب مجھے میری وجہ سے نہیں مل رہا تھا، یہ سب مجھے اس بچے کی وجہ سے مل رہا تھا، اور مجھے شدت سے اس کا احساس تھا، مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ اگر اس خبر سے پہلے تم میرے پاس پلٹ آتے تو میں تمہیں اسی وقت معاف کر دیتی، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے۔ میں ایک پل کو بھی نہیں سوچتی کہ تم نے پہلے مجھے نظر انداز کیا تھا۔ محبت کرنے والی ایسے باتیں نہیں سوچتے۔ وہ پھول جو تم میرے لیے لائے تھے اگر میری پریگننسی کی خبر سے پہلے لاتے تو مجھے لگتا مجھے ساری دنیا مل گئی ہے۔ محبت کے معاملے میں ضدی ہی نہیں تھی تمہاری طرح، میں نے بہت جلدی ہار مان لی تھی، صرف یہ سوچ کر کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ کاش تم میری پریگننسی کی خبر سے پہلے مجھے یہ محبت دیتے۔
جب تم نے کمرے میں آ کر میرے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور آئی لو یو کا بولا تھا، کاش تم اس خبر سے پہلے بولتے۔ اس دن میں اپنی ساری زندگی تمہیں دے دیتی، مگر نہیں وہاج، وہ سب تم نے اپنے بچے کے لیے کیا، تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں تمہاری منتظر رہی، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ تم اپنی سیکرٹری کے ساتھ رغبت بڑھا چکے ہو۔ تو میری امید کی نازک ڈوری ٹوٹ گئی جسے میں پچھلے 2 سال سے کھینچتی آ رہی تھی، جس کے سہارے میں زندہ تھی۔ میں تمہیں اس بوجھ سے آزاد کر رہی ہوں۔ اپنا اور میرے بچے کا خیال رکھنا، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، میں تمہاری پہنچ سے بہت دور ہوں۔ گھر والوں کو پریشانی نہ ہو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اپنے سگے ماموں کے پاس جا رہی ہوں، اور میں بھی یہ جانتی ہوں کہ تمہارے پاس ان کا کوئی اتا پتہ نہیں، اگر ہو بھی تو وہاں آنے کی کوشش مت کرنا۔ اور آخری بات جو میں کہنے جا رہی ہوں، وہ آج میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں، ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ اپنا نام میرے نام سے الگ مت کرنا کبھی بھی، میں تمہارے نام کے ساتھ ہی جینا چاہتی ہوں، اس لیے تم سے طلاق کا مطالبہ نہیں کر رہی، تمہاری آبی۔ وہاج کو لگا کہ آسمان اس کے سر پر آن گرا ہے، اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی، اپنی کالر کے بٹن کھولے، وہ زور زور سے سانسیں لے رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آبی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ آبی، تم 2 سالوں سے اس غلط فہمی میں تھی کہ میں تمہیں شیان کے لیے محبت دے رہا ہوں۔ پاگل لڑکی، وہ پھول خریدتے وقت تو مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ شیان آنے والا ہے، میرے تو وہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ میں نے تمہاری محبت میں وہ پھول لیے تھے صرف تمہارے لیے، تمہیں آئی لو یو صرف تمہاری محبت میں بولا تھا، تم اتنی بدگمان تھی مجھ سے اتنے عرصے میں۔ نہیں آبی نہیں، میں تمہیں کھونے کا حق بھی نہیں سوچ سکتا۔ تم لاہور کی بات کرتی ہو، مجھے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے 7 سمندر پار بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا۔ تم الگ رہنے کی بات کر رہی ہو، میں تو جنت میں بھی تمہارا ساتھ مانگوں گا خدا سے۔ میری ماں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ کبھی حرام کے پیچھے مت بھاگنا، اسی لیے میں نے زندگی میں کوئی گرل فرینڈ نہیں بنائی۔ میں حلال پر یقین رکھتا ہوں، اور میری ماں نے مجھے یہ سکھایا تھا۔ ابھی میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہاج نے سامنے پڑا ہوا گلاس زور سے زمین پر پٹکا، شیشہ ٹوٹنے کی آواز پر حمیدہ اور ریان اوپر آئے۔ کیا ہوا وہاج بیٹا؟ حمیدہ نے پریشانی سے کہا۔ میری آبی مجھے چھوڑ کر چلی گئی پھوپھو۔ اس سے آگے وہاج کچھ نہیں بول سکا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے زمین بوس ہوا تو حمیدہ اور ریان ایک دم اس کی طرف بھاگے۔ کیا ضرورت تھی اپنا گھر، اپنا شوہر، اپنا چھوٹا سا بچہ چھوڑ کر آنے کی؟ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تمہیں اتنا اچھا رشتہ مل جائے گا، لیکن تم ہو کہ کفران نعمت کر کے آ گئی۔ گھر اور شوہر کو تو چھوڑ دو، کوئی اپنا بچہ بھلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اتنے سالوں میں مجھے لگا کہ تم تھوڑی سمجھدار ہو گئی ہوگی، مگر نہیں، تمہاری بے وقوفیاں تو عروج پر ہیں۔ نفیسہ مامی کب سے اسے اسی بات سے سنائی جا رہی تھی۔ امی اب بس بھی کریں، اس کی حالت تو دیکھیں۔ ابرار کو آپی پر ترس آ رہا تھا، اس کی یہ حالت کی اس بے وقوفی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ایسی بھی کیا قیامت آ گئی تھی کہ اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑ کر آ گئی؟ ارے اتنا تو سوچ لیا ہوتا کہ معصوم بچہ اس کے بغیر کیسے بلک رہا ہوگا۔ نفیسہ بیگم کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی اپنا وجود جو سیاہ چادر میں چھپائے گھٹنوں کے بل سر رکھ کر زور و قطار رونے جا رہی تھی۔ ابرار، تم صبح اس کے گھر چھوڑ آؤ، قسم خدا کا 1 سال کا معصوم بچہ چھوڑ کر آ گئی۔ کیا کوئی ماں اتنی بھی ظالم ہو سکتی ہے؟ نفیسہ بیگم اس کے سر پر کھڑی مسلسل اسے صلواتیں سنائی جا رہی تھی۔ سب گھر والے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زنیرہ، تم آبی کو اپنے کمرے میں لے جاؤ اور سلاؤ، وہ لمبا سفر کر کے آئی ہے اور اوپر سے اس کی حالت بھی غیر ہے، اسے کھانا بھی کھلاؤ۔ ابرار نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا جو آبی کی ہم عمر تھی۔ غربت کے مارے لوگوں کے گھر میں ایک اور افراد کا اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ لوگ اتنے غریب تو نہیں تھے، لیکن اب بھی زیادہ تیز ضروریات سے زیادہ تھی، اور آمدنی بہت کم تھی۔ اس حساب سے اب تو بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی تھی اور ان کے بچے بھی ہو گئے تھے۔ اوپر سے ریاض احمد اور نفیسہ بیگم تھے بہت کنجوس طبیعت کے مالک، 1 روپیہ گن کر رکھتے تھے، گن کر خرچ کرتے تھے۔ مہنگائی کا دور تھا، ایسا کرنا ان کی مجبوری تھی۔ اب آبی کو واپس دے کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ زنیرہ اسے اندر لے گئی۔ آبی کو تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا، وہ اپنا پرس باہر لاؤنج میں بھول آئی۔ نفیسہ نے اس کا پرس دیکھا اور کھولا، پرس میں بہت سارے نوٹ دیکھ کر نفیسہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ نوٹ ہزاروں کے بھی نہیں بلکہ 5000 کے تھے۔ بے وقوف لڑکی، اتنے پیسے والا شوہر چھوڑ کر آ گئی۔ ہائے اللہ، ریاض میں کہتی ہوں اسے واپس بھیج دیں کسی بھی قیمت پر، ابھی وہاں گئی تو ہمارے بھی دن پھر جائیں گے۔ دیکھو تو یہ صحیح، یہ نوٹ ذرا ہمارے پاس بھی بھیج دیا کرے گی پیسے۔ نفیسہ پاگلوں کی طرح پیسوں کو دیکھ کر بول رہی تھی۔ صرف نفیسہ ہی نہیں بلکہ سب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اتنے سارے پیسے ایک ساتھ دیکھ کر۔ تم صحیح کہہ رہی ہو نفیسہ، ریاض احمد نے کہا۔ کوئی نمبر شمبر ڈھونڈو اس کے شوہر کا، جلدی رابطہ کرو اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور قدم اٹھا لے۔ نفیسہ نے کہا، پہلے یہ تو پوچھو کہ آئی کیوں ہے، کیوں شوہر نے نکال دیا؟ نفیسہ کی دیورانی حلیمہ خاتون نے کہا۔
اگر شوہر نکالتا تو اتنے سارے پیسے دے کر نکالتا کیا؟ نفیسہ نے کہا تو سب سوچ میں پڑ گئے۔ میں رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے شوہر سے، ریاض نے احمد نے نوٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاج کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا مگر اب وہ ٹھیک ہو کر گھر آ گیا۔ وہاج بیٹا، کیا یہ تم دونوں کے بیچ کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ حمیدہ نے پوچھا۔ سامنے ریان گہری سوچ میں تھا۔ میں نے سیکرٹری نشا والی بات بتائی تھی، اس نے میری بات کو غلط انداز میں لیا۔ مجھے اس لڑکی سے اتنی بے وقوفی کی توقع نہیں تھی۔ میں نے تو اس کے لیے کہا تھا کہ وہ گھر اور وہاج پر توجہ دے۔ ریان دل میں سوچے جا رہا تھا۔ میں کبھی جھگڑتا ہی نہیں ہوں پھوپھو اس کے ساتھ، وہاج نے کہا۔ وہ کسی غیر مرئی نکتے کو تکے جا رہا تھا۔ خط میں لکھی ہوئی باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ میں حیران ہوں وہ چھوٹے سے بچے کو کیسے چھوڑ کر چلے گی؟ حمیدہ نے پریشانی سے کہا۔ نور بھی آئی ہوئی تھی۔ آپ لوگوں کے پاس ان کے ننہال کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے؟ بالکل بھی، وہاج نے پوچھا۔ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پتہ، حمیدہ نے مایوسی